کیا کیا ملاقاتیں متوقع ہیں فردر؟ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جب خطاب بھی کیا اور اس میں بھی یہی بات واضح ہوئی تھی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کافی ڈسٹرب کرتا ہے ان کنٹریز کو جو اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکسس کے لیے یا اپنی ریوائول کے لیے کافی جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بتائیے گا. اور یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو جو کہ اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے واضح ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا چیز متوقع ہے خاص کر انٹرنیشنلی؟ جی دیکھیے، سب سے میرا خیال ہے ہمارا جس طرح ابھی ایمفیسس دیا جا رہا ہے کہ COP29 میں کلائمیٹ فائنانس کی بات کی جائے گی، اور وہ اس لیے کی جائے گی جو کہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو بھی کہ اس وقت پاکستان کے لیے زیادہ ضروری جو ہے وہ جو ہے وہ ہم میٹیگیشن کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پولوشن کرنے والے نہیں ہیں. تو اگر ہمیں یہ توقع ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ قسم کے جو باقی لوگ جو کنٹریز ہیں، تو ہمارا کلائمیٹ فائنانس میں اس لیے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وی نو اٹ کہ ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج کے جو اس طرح کے جو قدرتی آفات آتی ہیں انپریڈکٹیبل، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں انفراسٹرکچر جو ہے وہ ریزیلینٹ بنانا پڑے گا، ہمیں اپنی ایگریکلچر کو اسمارٹ ایگریکلچر بنانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کراپس لانے پڑیں گے جو کہ بہت پانی میں یا ڈرائی موسم کو سہ سکیں. اسی طرح سے جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں جو گھر بنائے لوگوں کے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ فلڈ ریزیلینٹ ہوں. اسی طرح سے جو ہم روڈ رستے انفراسٹرکچر بناتے ہیں دے شوڈ بی بیکاز آرٹ. انفیکٹ اگر آپ ہم سے پوچھیں پاکستان کا جو ابھی پرائورٹی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج دنیا نے خراب کر دیا ہے انڈسٹریل ورلڈ میں، اب اس کے امپیکٹ ہونے ہیں اینڈ وی آر ان دیٹ زون. We are among those top 10 countries which are likely to be affected. If that be the case, تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر آنے والے مونسون اور بھی خدا نہ کرے 22 کی طرح ہوئے یا بالکل ہی بارش نہ ہوئی، تو what will we do? So ہمیں ان جو امپیکٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے، اس کے لیے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی.